والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحدہ یکتا کی کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے شیخ کامل میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. آقا علیہ السلام کی شانوں کو سننے کی خاطر حضور علیہ السلام سے غلامانہ رشتے کو مضبوط کرنے کی خاطر آپ کے جمع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے کامل نسبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی بے شمار شانیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شان میرے آقا علیہ السلام کو دی وہ سب سے بلند ہے. میرے امام نے امام اہل سنت نے کہا نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کے نکلے ہمارے نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے ہمارے نبی. ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی. ارے آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی. جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارے نبی. ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام سے بلند رتبہ عطا فرمایا. تمام کائنات سے بلند رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. ہمارے آقا علیہ السلام کی شان جیسی کائنات میں کسی اور کی شان نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے رتبے جیسا کائنات میں کسی اور کا رتبہ نہیں ہے. ارے بعد میں کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کو تو اللہ نے تمام انبیاء کا بھی امام اور سلطان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کے دامن میں وسعتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کے دامن میں وسعتیں عطا فرمائی. حضور علیہ السلام کی شانوں میں ایسی کثرتیں عطا فرمائی جن کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کریم نے جب دنیا کا ذکر فرمایا نا، یہ جو آپ کو اتنی بڑی دنیا نظر آتی ہے، کبھی اس کا اتنا بڑا اقتدار نظر آتا ہے، کبھی اس کی اتنی بڑی دولت نظر آتی ہے، کبھی اس کا رقبہ نظر آتا ہے، کبھی اس کا علم نظر آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کا ذکر فرمایا تو فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. یہ ساری دنیا جو ہے یہ تو قلیل ہے، یہ تو بہت تھوڑی ہے. یہ جو اتنی بڑی دنیا تمہیں نظر آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. یہ تو بہت قلیل ہے، یہ تو تھوڑی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس علم کو بھی قلیل کہہ رہا ہے. دنیا میں کتنا علم پھیلا ہوا ہے، ایک شعبے میں آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، کسی شعبے کا حق ادا نہیں ہوا. سائنس آج تک نئی سے نئی انوینٹس کر رہی ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شعبے کا حق ادا ہو گیا ہے. میڈیکل کے کتنے پہلو ہیں، ہر پہلو میں نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے. اگر آپ کسی اعتبار سے بھی دنیا کے علم کو اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کا علم کتنا وسیع نظر آ رہا ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے کسی علم کا جو ہے وہ حق ادا ہو گیا ہے یا مکمل احاطہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اس دنیا کا علم ہمیں کتنا پھیلا ہوا کثیر نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اس کا علم بھی
قلیل، اس کی دولت ہمیں کتنی نظر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی قلیل، اس میں ہمیں حسن و جمال کتنا نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی قلیل، اس پوری دنیا کے تمام مال و متاع کا ہر چیز کا تو تم بہت ہے، یہ تو تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو قلیل ہے۔ اس دنیا کا علم قلیل، اس دنیا کا اقتدار قلیل، اس دنیا کا مال و متاع قلیل، اس دنیا کا حسن و جمال قلیل، ساری دنیا کو قلیل فرمایا، لیکن جب باری خاتم النبیین کی آئی تھی، جب باری ختم نبوت کا تاج سر پہ سجانے والے کی آئی، جب باری تیرے اور میرے آقا کی آئی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ ارے بھائی خود سوچو، جو قلت جس کو کہے اس کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا رکھ دو تو وہ کہے یہ قلیل ہے، تو جس کو وہ کثیر کہے اس کی کثرت کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے بتایا نا دنیا کا علم بھی قلیل، اقتدار بھی قلیل، اختیار بھی قلیل، آج کوئی اٹھے کہے آؤ میں بتاتا ہوں بھئی حضور علیہ السلام کی شان کہاں تک بیان کرنی ہے، اس قلت میں سے کوئی اٹھے، اس دنیا میں سے کوئی اٹھے اور کہے آؤ میں بتاتا ہوں حضور علیہ السلام کا علم کتنا ہے، ہم جب کہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے آپ کی نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا نہیں، ہم جب کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، ہم جب حضور علیہ السلام کا علم غیب بیان کرتے ہیں، ہم جب احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زبانی کہتے ہیں ما کانا وما یکون کی تمام خبریں اللہ نے حضور علیہ السلام کو دی ہے، کسی کو الجھن ہو جائے بھائی یہ تو خود ساختہ بات ہے، آؤ میں بتاتا ہوں حضور کا علم کتنا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں حضور کا علم کتنا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کو کس حد میں بیان کرنا ہے۔ ارے بھائی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدے کو صراحتاً کھول کے کیا خوب بیان کیا کہ ہم حضور کے علم غیب کو باذن اللہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے مانتے ہیں، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، حضور علیہ السلام کا علم غیب اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو جب علم غیب عطا فرمایا، جب یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ اللہ کی جناب سے ہے تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا، لیکن میرا یہ عنوان نہیں ہے، اس میں گھنٹوں کلام کیا جا سکتا ہے، میرے کئی لیکچر جو ہے کیو ٹی وی کے اس پر موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ سنے جا سکتے ہیں علم غیب پر، اور مسئلہ شرک پر بھی میرا مضبوط مکمل بیان موجود ہے، اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ ابھی عنوان یہ ہے کہا کہ اگر ہم کہیں رسول اللہ علیہ السلام کے علم غیب کو بیان کریں، بعض لوگوں کو الجھن، آؤ بھئی ہم بتاتے ہیں حضور کے علم کی حد کیا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں حضور کے علم کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ بات کرنے والے سے تم پوچھنا کہ کیا تم پوری دنیا کے علم کا احاطہ کر کے بتا سکتے ہو، وہ کہے گا بھئی میں تو کیا میرا باپ بھی نہیں بتا سکتا، کیا دنیا کے کسی ایک شعبے کے علم کا بھی مکمل احاطہ کر کے بتا سکتے ہو، وہ کہے گا میں کیا میرا باپ بھی نہیں کر سکتا، تو تم کہنا کہ جس دنیا کے علم کا احاطہ تم تو تم ہو، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، اس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے، جو تم قلیل کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ناپنے اس کے علم کو چلے ہو جس کو اللہ کہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے علم میں کثرت عطا فرمائی، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو حسن میں کثرت دی، علم میں کثرت دی، اولاد میں کثرت دی، آپ کو شان میں کثرت دی، آپ کو مقام میں کثرت دی، کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو ہر صفت میں کثرتیں دے کے بے نظیر و بے مثال بنا دیا ہے، کہا کوئی کسی جانب سے بھی میرے نبی کو آ کے دیکھے گا، میرے نبی کی شان کو دیکھے گا، میرے نبی کی امت کو دیکھے گا، میرے نبی کی اولاد کو دیکھے گا، میرے نبی کے علم کو دیکھے گا، میرے نبی کے اختیار کو دیکھے گا، میرے نبی کی رحمت کو دیکھے گا، میرے نبی کی شان رسالت کو دیکھے گا، میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھے گا، اس کو ہر طرف اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر نظر آئے گا۔ سوال یہ ہے کسی کی بھی کثرت کا ذکر کیا جائے، کہا جائے بھئی فلاں بعض بڑی دولت ہے، پوچھتے ہیں بھئی کتنی دولت ہے، تاکہ اس سے اس کا اندازہ لگا سکا جائے کہ اس کا معیار کیا ہے، کس معیار کا ہے، کسی کا اقتدار بہت بڑا ہے، آپ پوچھتے ہیں کتنا بڑا ہے، کسی کی جائیداد بہت کثیر ہے، آپ پوچھتے ہیں کتنی ہے، تاکہ اس کے احاطے کے مطابق اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آپ اگر پوچھا بھئی اللہ نے حضور کو کتنی کثرت دی تو کہا لا حد لہا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، علم کتنا ہے لا حد لہا، اختیار کتنا ہے لا
شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے لامحدود عطا فرمائی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضور علیہ السلام کی آنے والی آن، وہاں جب لامحدود کا ذکر آئے گا تو وہ ذاتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن جب یہاں لامحدود کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب علیہ السلام آپ کا آنے والا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ فرمایا لا حد لہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا مقام کتنا ہے، علم کتنا ہے، اختیار کتنا ہے، جمال کتنا ہے، ہر صفت میں حضور کا عروج کتنا ہے، کہا لا حد لہا، اس کے اللہ نے کوئی حد بنائی ہی نہیں ہے۔ امام مبرد نے بھی کہا نا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں جب مبالغہ کرنے پر کلام کیا، کہا اگر مبالغے کا یہ معنی لیا جائے کہ حد سے آگے بڑھنا تو وہ ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ حد سے آگے تب بڑھا جائے گا جب حد ہوگی، اللہ نے عظمت مصطفیٰ کی حد کو تخلیق ہی نہیں فرمایا، حد اس کی تخلیق ہی نہیں ہے، اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکے گا۔ بار بار میں بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے، حضور علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، پھر حضور کی شانوں میں جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ، کوئی حد اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، کیا مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کا، اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا میرے آقا علیہ السلام کو۔ اس آیت کا شان نزول سنو تاکہ تمہیں بات سمجھ آ سکے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کی کس انداز میں شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا سلام اللہ علیہا آپ نے وصال فرمایا، اسی سال جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ پھر طائف میں جو ہوا اسی سال جس طرح حضور علیہ السلام کے لیے جس طرح کفار مکہ نے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی اپنی ہر کوشش کر لی، اللہ اکبر۔ پھر جب یہ ہوا کہ یک بعد دیگر حضور علیہ السلام کے شہزادے وصال فرمائے، اللہ اکبر۔ جو مشرقین مکہ تھے نا انہوں نے خوشیاں منائی، جو حضور کے دشمن تھے انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، انہوں نے کہا بھئی یہ تو کمال ہو گیا، ان کے ساتھ والوں کے لیے ہم اتنی مشکلیں کھڑی کر دیں گے کہ ان کے ساتھ لوگ جڑنے سے ڈریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ان کے ساتھ والے قبروں میں جائیں گے، یہ بھی قبر جب ہوں گے، اللہ اکبر۔ کہا ہر باپ کا مشن چلانے کے لیے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے خوشیاں منائی کہ یہ تو کمال ہو گیا، یہاں شہزادے جو ہے وہ مثال فرما گئے، اب مشن کو آگے چلانے والا کون ہے، اب مشن کو آگے کون چلائے گا۔ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ یہ ابتر ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو بے نسلے کو کہتے ہیں آگے، کیونکہ جواب بڑا شاندار آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات شروع کی نا کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے، انہوں نے کہا ان کا اب نام معاذ اللہ مٹ جائے گا، ان کا عزت کا ذکر نہیں رہے گا، ان کی شہرت نہیں رہے گی، ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا، ان کا نظام نہیں رہے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ وہاں پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ یہاں وعدہ فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور حضرت نے بھی یہ انداز اپنایا ہے، اے میرے حبیب آپ ان کی باتوں کی پرواہ مت کرنا، آپ ان کی باتوں کی فکر مت کرنا، آپ ان کی باتوں کی طرح پریشان مت ہونا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نمازیں پڑھو، آپ قربانی کرو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حبیب یہ جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں نا یہ خود بے نسلیں ہو جائیں گے۔ آج میں سوال کرتا ہوں، آج تو 1400 سال گزر گئے نا، صحابہ نے تو اس وقت مانا، لیکن صحابہ کے علاوہ شاید اس وقت لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو، جب قرآن دل تک پہنچتا تھا، صحابہ کے ذریعے جب قرآن پہنچتا تھا، شاید کوئی سوچتا بھئی یہ کیسے ممکن ہے، ایک طرف اتنی بڑی طاقت ہے، ایک طرف حضور کے ساتھ چند صحابہ ہے، یہ کیسے ہوگا کہ ان کا نام بھی رہے گا، ان کی عزت بھی رہے گی، اور یہ اتنی بڑی طاقت بے نسلی ہو جائے گی۔ آج 1400 سال بعد فتح پور والوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے نا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا نا، ان کے نام بھی مٹ گئے، ان کی نسلیں بھی مٹ گئی، ان کے اقتدار بھی مٹ گئے، ان کی شہرت بھی مٹ گئی، میرے نبی کا نام بھی باقی، میرے نبی کی نسل بھی باقی، میرے نبی کا دربار بھی باقی، میرے نبی کا نظام بھی باقی، میرے نبی کا فرمان بھی باقی، میرے نبی کے غلام بھی باقی۔
میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ کامیڈی شو نہیں ہو رہا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ادب سے سن سکے تو سنے ورنہ باہر تشریف لے جائے۔ جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے بدتمیز ہونا ہونا بلکہ با ادب اور با اخلاق ہونا۔ ذرا غور سے میری بات کو سن لیجئے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں ادب سے بیٹھ سکو تو بیٹھو، یہ تماشا نہیں، یہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کوئی آپ کے سامنے انٹرٹینر نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کو اپنی آوازوں سے انٹرٹین کرنا ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ تصور میں تزکیہ ہوتا ہے حضور کے ذکر کے ذریعے بھی، اس لیے بہت باادب رہنا ضروری ہے۔ باادب ہو سکو تو محفل میں آیا کرو ورنہ نہ آیا کرو۔ اللہ اکبر، بڑے غور سے میری بات کو سنو۔ میرے آقا علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ اکبر، ابھی آپ کو کثرت عطا فرمائی، اور یہاں یہ بھی ہے، وہ کہتے تھے نا بھئی حضور علیہ السلام کی شان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، حضور علیہ السلام کا نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک الابتر، مٹتے تھے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب کے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہے، کبھی چرچا ہے۔ جس نے میرے نبی علیہ السلام کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی وہ خود دب گیا، جس نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گیا، جس نے اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی وہ خود ختم ہو گیا۔ یہ ذکر اونچا تھا، یہ ذکر اونچا ہے، یہ ذکر اونچا رہے گا۔ آدمی ذرا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے نا کہ مٹتے تھے، میرے امام کی زبانی مٹتے تھے، مٹتے ہیں، مٹ جائے گے، یا رسول اللہ آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جائے گا کبھی چل جاتے ہیں۔ میرے آقا کی عزتوں کا جھنڈا اونچا تھا، اونچا ہے، قیامت تک رہے گا۔ قیامت میں بھی لواء الحمد میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر میں بھی عزت مصطفیٰ کی ہوگی، اور جنت میں بھی راج میرے مصطفیٰ نے کرنا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِلَّا مجمع بھر گیا ماشاءاللہ، سارا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے، ہاتھ اٹھا کے کہے جس آداب میں آئے ہو، جس محبت سے آئے ہو، جس کس کا ایمان ہے کہ ہر کنجی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ بتاؤ کس کس کا ایمان ہے؟ اب میرے ساتھ مل کے کہو، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی کے ہاتھ نبی صرف ہم جیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا تو ذرا یہ تو بتاؤ کسرے سدرا سے آگے کسرے کس کی رسائی کوئی ہے پھر پوچھ لیتے ہیں کسرے دنا تک کس کی رسائی نبی ہم جیسے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ کسرے دنا کس کی رسائی کوئی ہے کسرے دنا کس کی رسائی کوئی نہیں تو سنو چاہتے یہ ہے آتے یہ ہے چاہتے یہ ہے آتے یہ ہے رب ہے
برکت کہتے ہیں قبر کو. ماں باپ بچوں کو تھپک تھپک کے سلاتے ہیں نا, سلاتے ہیں یا نہیں؟ مرکز میں بندوں کو تھپک کے اپنے بندوں کو تھپک کے سلاتے سلاتے قیامت کے دن ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا چاہتے دو شعر اور سن لو پھر موضوع پہ بات آتی ہے. دل سے پار لگاتے ہیں, کیا بات ہے یار, میں بات ہے چلتی جانے جاتے چلتی جانے جاتے ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. اب یہاں پر سنو, یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ نے حضور کو عالم کثرت کا سلطان بنایا ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو عالم کثرت کا بادشاہ بنا دیا ہے. اللہ نے حضور کو کثرت عطا بھی فرمائی, بھی کثرتوں کا مالک بھی بنا دیا ہے. کہا اللہ نے حضور کو کسی ایک صفت میں کثرت نہیں دی, بلکہ ہر صفت میں کثرت دے کے ایسے بے نظیر و بے مثال بنایا ہے. یہ بات سن لینا, اس بات کا سن, یہ جملے نہیں ہے, ایک ایک بات پہ رک کے ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے. کہا اللہ نے حضور کو ایسے کثرت دی ایسے کسی اور کی کثرت نہیں ہے. اللہ نے حضور کو ایسا مقام دیا کہ ایسا مقام کسی اور کا نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا عرش اللہ کا ہے نا تو مسند مصطفیٰ کی ہے, کرسی اللہ کی ہے تو عزت مصطفیٰ کی ہے, کلام اللہ کا ہے تو تحریر مصطفیٰ کی ہے, فرشتے اللہ کے ہیں تو خادم مصطفیٰ کے ہیں, کرم اللہ کا ہے تو رحمت مصطفیٰ کی ہے, کوثر اللہ کی ہے تو وراثت مصطفیٰ کی ہے, جنت اللہ کی ہے لیکن ملکی
اللہ کی ہے پر شفاعت مصطفیٰ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے پر صدقہ مصطفیٰ کی ہے، کرم اللہ کا ہے پر رحمت مصطفیٰ کی ہے، بیان اللہ کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی ہے، سلطنت اللہ کی ہے لیکن اس میں راج مصطفیٰ کا ہے، اور نعمت اللہ کی ہے پر تقسیم مصطفیٰ کی ہے۔ میں نے کہا یہ کو جملے لگے، ایک ایک بات پر رک کے حدیث میں سنائی جا سکتی ہے اور اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں میرے آقا علیہ السلام کو ساری سلطنت کا سلطان اور بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو ہر صفت میں کثرت عطا فرمائی، ہر صفت میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے سر عزتوں کے تاج سجا دیا، ہر صفت میں اللہ نے میرے آقا کو بے حد شان عطا فرمائی، ہر صفت میں میرے آقا بے نظیر و بے مثال۔ اگر حضور کا حسن ہی دیکھ تو نا، صرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اگر حسن و جمال ہی دیکھ تو وہ اتنا ہے کہ حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنا سونا بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ بتاؤ کون کون زندہ بیٹھا ہے، کون کون زندگی کے ساتھ سن رہا ہے؟ میں اپنا ذوق دیکھ کے بات کروں گا، بلا وجہ تقریریں پہنچنے کی مجھے عادت نہیں، مجھے یہ ہے ایک ایک جملہ قیمتی ہوتا، ایک ایک جملہ میرا دل کا اتارنا، بڑے غور سے بات کو سننا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے سونے ہیں، اللہ نے میرے آقا کے حسن میں بھی ایسی کثرت دی، حضور اتنے سونے، حضور اتنے سونے، سن کے مزہ نہیں آ جاتا، حضور اتنے سونے، اتنے سونے، جہاں جاتے چھا جاتے اتنے سونے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا کو اللہ نے سونے ہی اتنا بنایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں جب کل حضور کی بارگاہ میں آیا نا پہلی بار، کہتے ہیں میں جب پہلی بار آیا تو کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، میں پہلی بار آیا تو مناظرہ کرنے آیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آیا تو دیکھا مصطفیٰ کی طرح، ایک نظر حضور کے چہرے پہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اتنے سونے، اللہ نے میرے آقا کو ایسا حسن عطا کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ ہوتی نا، بڑے غور سے، اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور حضور ایک بھی معجزے کا ظہور نہ فرماتا، نہ چاند توڑتے، نہ سورج کو موڑتے، نہ مردوں کو زندہ کرتے، نہ پتھروں سے کلمہ پڑھاتے، نہ درخت کو بلوا لیتے، نہ ہاتھوں سے انگلیوں کے چشمے جاری کرتے، نہ لعاب ڈال کے 60 بندوں کا کھانا 1000 بندے کو کھلاتے، حضور ایک بھی معجزہ نہ دکھاتے اور قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ ہوتی، تب بھی کہا حضور اتنے سونے تھے، حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے حضور کا چہرہ کافی ہے۔ کہا حضور سونے ہی اتنے، نہ قرآن نازل ہوتا نہ کوئی معجزہ دکھاتے، تب بھی حضور کا چہرہ نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ یہی تو وجہ ہے حسان بن ثابت سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں احسن من قلم ترک آپ جیسا ہنسی کسی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اجمل من قلم تلی دل ساؤ، آپ جیسا ہنسی کسی ماہ جلا ہی نہیں، خلقتا مبرم من کل عیب، آپ کو خدا نے ہر عیب سے پاک کیا، خلقتا کما تشاء، آپ کو خدا نے آپ کی مرضی سے بنایا۔ کیا بات ہے یار، میرے آقا ہے مولا علی کہتے ہیں، وہ علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لحم کا لحم، جسم کا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، وہ علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی محبت ایمان ہے،
وہ علی جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ مومن کبھی اس سے محبت کرنا گویا کہ چھوڑ نہیں سکتا، اور حضور نے واضح فرما دیا کہ منافق کبھی اس سے محبت کر نہیں سکتا۔ وہ علی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کئی حدیث ارشاد فرمائی، وہ علی جس کو حضور نے فرمایا اے علی تیری تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نسل ہے، وہ صرف تیری ہی اولاد نہیں، تیری فاطمہ زہرا سلام علیہا سے جو اولاد ہے وہ میری بھی اولاد ہے، جس کی محبت کو حضور نے اپنی محبت کہا، جو پنجتن میں بھی شامل ہے، جو خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے، جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو اصحاب بدر میں بھی شامل ہے، جو اہل بیت میں بھی شامل ہے، جو صحابہ میں بھی شامل ہے۔ وہ مولا علی کہتے ہیں لَمَا رَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، یا رسول اللہ کوئی علی سے پوچھے تو آپ جیسا حسین آج تک دیکھا نہیں گیا، اور کہے آج کے بعد بھی آپ جیسا حسین دیکھا جانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو حسن احسان کیا۔ اب ایک بات میرے آقا کے اختیار کو سن لو، نماز عصر بھی با جماعت پڑھنی۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اختیار بھی بے نظیر و بے مثال عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ کرے، مشکات میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے 4 لاکھ غلاموں کو بغیر حساب کے جنت دے گا۔ اللہ نے میرے سے وعدہ فرمایا کہ میرے 4 لاکھ غلاموں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے گا۔ اب پاس میں عام لوگ نہیں بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہیں، اور صحابہ میں بھی وہ بیٹھے ہیں جو صحابہ کا امام ہے، اور ساتھ وہ بیٹھے ہیں جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے۔ اس میں نہیں بولو گے کون ہے افضل البشر بعد از انبیاء؟ آج اٹھا کے بولو کس کس کا عقیدہ ہے؟ یہ سنیوں کا ہی مجمع ہے۔ اب سنی کا تو یہ عقیدہ ہے، سنی کا تو یہی عقیدہ ہے، مولا علی کا کیونکہ یہ عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے، امام شافعی کا یہ عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے، امام جعفر صادق کا بھی یہی عقیدہ ہے، امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ ہے، امام مالک کا بھی یہی عقیدہ ہے، ابو منصور ماتریدی کا بھی یہی عقیدہ ہے، داتا علی حجویری کا بھی یہی عقیدہ ہے، غوث اعظم کا بھی یہی عقیدہ ہے، مجدد الرسالی کا بھی یہی عقیدہ ہے، امام احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ افضل البشر، بلکہ امام ابو حنیفہ نے جب 12 شرائط نکل کی سنی ہونے کے لیے، اس میں سے 7ویں شرط بتا رہے ہیں کہ سنی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ افضل البشر بعد از انبیاء، بالتحقیق سنیو ہاتھ اٹھا کے بولو صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ امام ربانی مجدد الرسالی کہتے ہیں ائمہ اربعہ کا یہی عقیدہ تھا، امام ابو حنیفہ کا بھی، امام شافعی کا بھی، امام مالک کا بھی، احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر ہے، اور پھر جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ اللہ اکبر۔ افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم جو ان کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، صدیق اکبر کے بعد وہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اللہ میرے 4 لاکھ غلاموں کو بغیر حساب کے جنت دے گا۔ صدیق اکبر جانتے تھے فرمانے والے مصطفیٰ، کہا یا رسول اللہ 4 لاکھ کو تو اللہ دے گا، کچھ آپ بڑھا دیں، آپ بڑھا دیں، یہ نہیں کہا کہ دعا کریں کہ اللہ بڑھا دے، کہا یا رسول اللہ آپ بڑھا دینا، پتہ ہے اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میں کیسے بڑھا سکتا ہوں، ہاتھوں کو یوں فرمایا، اب وہ یوں تھا یا کیا تھا اس کی مثال دی نہیں جا سکتا۔ حضور نے اپنے دست مبارک کو پھیلایا پھر سمیٹا، کہا لو ابو بکر میں نے اضافہ کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور اضافہ کر دیا۔ حضور نے پھر ہاتھوں کو پھیلایا اور سمیٹا، کہا لو ابو بکر اضافہ کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اور اضافہ فرما۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور سمیٹ دیا، فرمایا لو ابو بکر اور اضافہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ صدیق اکبر پھر عرض کرنے لگے، فاروق اعظم نے عرض کی حضور، بار بار حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، سمیٹنا پڑ رہا ہے، کہیں اس میں تکلیف نہ ہو رہی ہے۔ بس حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے کہا میری نیت تو یہ ہے کہ حضور یوں کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے جہاں تک کہ ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ فاروق اعظم نے کہا حضور
جب حضور نے ایک بار ہاتھوں کو پھیلا کے سمیٹ دیا تو کیا یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ حضور کا کوئی غلام رہ گیا ہو؟ نہیں صحیح. جب حضور نے ایک بار ہاتھ اٹھا لی، یار جو زمین سے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، زمین سے ہاتھ اٹھائے رسول کی حدیث کے مطابق تو ہاتھ ساتوں آسمان اوپر پہنچ جاتا ہے جنت میں. تو جب اس نے ایک بار یوں کر دیا تو کیا دنیا اتنی بڑی ہے کہ کوئی غلام رہ گیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا اختیار عطا فرمایا. اختیار اتنا ہے جس کو چاہے ابو کو اشارے سے جنت میں داخل فرما دے. اختیار اتنا ہے ایک اشارہ کرے تو چاند کو دو ٹکڑے فرما دے، ایک اشارہ کرے تو سورج کو موڑ دے، ایک آواز لگائے تو مردے کو زندہ کر دے، ایک بار توجہ ڈال دے تو پتھر کلمہ پڑھ دے. میرے مصطفیٰ کے اختیار کی کیا بات ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو کہا اگر اعلیٰ حضرت کی بات کو اختتام کرتا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے اختیار کا اثر پتا تو تمہیں قیامت کے دن چلنا ہے. یہ جو آج کہتے ہیں نا بھائی رسول اللہ علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں ہے، اس پر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہیں تو قیامت کے دن پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے کیسا. انہیں بھی پتہ چلے گا اور ہمیں تو مزہ آ جائے گا. حشر میں کھل جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی یہ تو ہے. حشر میں کھل جائیں گے کرتے ہیں
حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، میری شفاعت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا تمہیں حضور کی ضرورت نہیں تو جاؤ، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ارے تو کس بات کی مولی ہے خلیل اللہ کو حضور کی محبت سب نے میرے ساتھ کہنا ہے، میرے ساتھ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ایک تاریخ یاد کر لیجئے 8 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف کا سالانہ مرکزی اجتماع، سالانہ عرس شریف انشاءاللہ 126واں سالانہ عرس شریف انشاءاللہ 7، 8، 9 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں اللہ کی کرم، حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ انشاءاللہ 8 جون کو فقید النساء محفل کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا۔ آپ سب حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں، اس کو کہیں لکھ لیجئے، بلکہ دل پہ لکھ کے نوٹ کر لیجئے کہ 8 جون کو آپ سب حضرات کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے کافروں کی صورت میں انشاءاللہ عیدگاہ شریف آ کے ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کا ذکر کی اس محفل میں انشاءاللہ شریک ہونا ہے۔ اور بالخصوص جو سلسلے سے وابستہ سنگی ہے وہ تو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ 8 جون کو ہر مصروفیت کو چھوڑ کے قافلوں کی صورت میں عیدگاہ شریف جانا ہے اور وہاں ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، اور وہاں پر برسنے والا جو اللہ کی برکات ہیں اللہ کی جانب سے انشاءاللہ ان سے اپنی جھولیوں کو بھرنا ہے، جس طرح ہمارے شیخ کامل نے بھی گفتگو فرمائی۔ یہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت
हम अपने अकीदों पर मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने अकीदों पर पहरा देना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे मसलब की सरहदें हैं उन पर कैसे पहरा देना है। ये हमें मुजद्दिद अल-फ़सानी ने सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने हमें सिखाया है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा, अहले सुन्नत व जमात, और याद रखिएगा अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। अब ये जो बरेलवी कहा जाता है, ये बरेली शरीफ से मोहब्बत या निस्बत तो हो सकती है, लेकिन बरेलवी मसलक नहीं है, मसलक अहले सुन्नत व जमात है। बाकी आगे निस्बतें हैं जिनको अकीदत और मोहब्बत के तौर पे अपनाया जाता है। मसलक एक है, वो अहले सुन्नत व जमात है, और अहले सुन्नत और कोई नहीं। अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। यही मसलक था इमाम अहमद रज़ा का। ये आला हज़रत ने कोई नया मसलक इंट्रोड्यूस नहीं कराया, यही मसलक था इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। आला हज़रत की सारी काविश इसी मसलक की सरहदों में पहरा देते गुजरी है। इमाम अहमद रज़ा का भी यही मौक़िफ़, हमारे शेख हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम का भी यही मसलक, इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी का भी यही मसलक, दाता साहब का भी यही मसलक, गौस पाक का भी यही मसलक। पीछे चलते जाओ, यही मसलक है अहले सुन्नत व जमात, जो या रसूल अल्लाह कहने वालों का मसलक है। हम या रसूल अल्लाह कहने वालों की जहाँ बहुत सी बातें हैं, वहाँ एक बात सबको नोट भी करनी चाहिए। कभी या रसूल अल्लाह कहने वालों में कोई दहशत गर्द नहीं आया, कभी या रसूल अल्लाह कहने वालों ने किसी की जान नहीं ली। या रसूल अल्लाह कहने वाले पुरअमल लोग हैं, या रसूल अल्लाह कहने वाले जो लोग हैं, ये अपने अखलाक को अच्छा रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों इस बात का यकीन रखना, इस बात की यकीन दहानी करवाना, और इस बात को तिपल्ले के साथ बांध देना कि अपने अखलाक को अच्छा करो। तो अपने अखलाक को ऐसा कर लो कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अपने अखलाक को इतना अच्छा कर लो लोगों के साथ कि लोग तुम्हें देख के कहें कि देखो या रसूल अल्लाह कहने वाला कैसे बाकिरदार होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला कैसे बाअखलाक होता है, किसी को इसकी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचती। ये आज महफिल से दर्श लेके जाना है। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल रखे और वफादार रखे, और वफादार रखे। बैठने सारे अल्लाह, अभी दुआ होगी, तमाम हज़रात बैठ से जिक्र करें। Sami, right back, right back.